اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوٹیفل برڈز پی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، مرغوں کے کیل کاٹنا کیوں ضروری ہے، کیسے کاٹے جاتے ہیں اور یہ مرغیوں کو کیا نقصان پہنچاتے ہیں، ان سوالوں کے جواب آج اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مرغے کے کیل جب بڑے ہو جاتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں۔ آپ کا جو بریڈر مرغا ہوتا ہے، آپ نے اسے کسی مادی کے ساتھ 1 2 3 4 جو مادیوں کے ساتھ آپ نے لگایا ہوتا ہے، مرغا مادی کو ٹھیک طریقے سے کراس نہیں کر سکتا، اسے کراس کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور مادی بھی ایسے مرغے سے مشکل سے کراس ہوتی ہے، کیونکہ مرغا جب مادی کو کراس کرتا ہے تو اس کے جو کیل بڑے ہوتے ہیں، نوکیلے بھی ہوتے ہیں، وہ مرغی کے کمر پہ اس کے جسم کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں، اور بعض ٹائم تو مادی بری طرح زخمی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مرغا جب چلتا ہے اس کو چلنے میں بھی دقت پیش آتی ہے، اس کے کیل آپس میں ٹکراتے ہیں، تو اس طرح مرغے کو چلنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ دوستو یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کوئی بھی قدرتی امر ہے، کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ اس میں دخل اندازی نہ کروں، یا پھر ایسی کوئی چیز جس سے پرندے کو اذیت ہو یا اسے تکلیف ہو تو میں ایسی چیزوں سے بچتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی مخلوق ہے، بے زبان چیز ہے، بول تو نہیں سکتی، تو ہمارا شوق بھی ہے، ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں، ان کو اذیت دینا یا تکلیف دینا میں اس چیز سے بچتا ہوں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی قدرتی امر ہے وہ چلتا رہے، اس میں میں دخل اندازی نہ کروں۔ لیکن دوستو کیل کاٹنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا جو بریڈر مرغا مادی کو کراس کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کیل بڑے ہونے کی وجہ سے مرغی کے جو کمر ہے اس پہ زخم بن جاتے ہیں، وہ زخم گہرے بھی ہو سکتے ہیں، مادی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس طرح مادی کمزور بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ ان کے کاٹنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہت آسان ہے، آپ آسانی سے کاٹ سکتے ہیں، مرغے کو کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی اگر آپ طریقے سے کاٹیں تو۔ آپ کو مرغے کے کیل کاٹنے کا طریقہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ دوستو یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ایک بندہ مرغے کو پکڑے اور دوسرا بندہ تیز دار جو ایکسٹرا بلیڈ ہوتا ہے، جسے آری کا بلیڈ بھی آپ کہتے ہیں، جو لوہے کو کاٹنے میں استعمال ہوتا ہے، کسی بھی ہارڈ ویئر سے آپ کو 15-20 روپے کا مل جاتا ہے۔ پرانا بلیڈ آپ استعمال نہ کریں، نیا بلیڈ لیں، سستا بھی ہے، 15-20 روپے کا، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، اور بڑی سپیڈ سے آپ نے یہ عمل کرنا ہوتا ہے، درمیان میں رکنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ رکتے ہیں تو اس طرح مرغے کے جو کیل ہے اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے کاٹنے کا جو دوستو صحیح طریقہ ہے، آپ نے بالکل سیدھا کاٹنا ہے، ذرا سا بھی اگر ٹیڑھا ہو گیا تو مرغے کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے بالکل لیول پہ کیل کاٹنا ہے، کیل اگر ذرا سا بھی آپ نے تھوڑا سا بھی ٹیڑھا کاٹ دیا تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ ایک اور چیز دوستو کہ آپ جب بھی کیل کاٹیں بالکل ٹانگ کے ساتھ سے، کیل کے شروع سے نہ کاٹیں، بلکہ آدھی انچی یا تھوڑا سا انچی آپ آگے چلیں، انچی تو خیر 1 انچ تو زیادہ ہو جاتا ہے، آپ تھوڑا سا آگے سے کاٹیں، بالکل جوڑ سے نہ کاٹیں۔ بالکل اگر آپ جوڑ سے کاٹیں گے تو مرغے کی ٹانگ بھی زخمی ہو سکتی ہے اور خون نکلنے کے بھی چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے دوستو ایکسٹرا بلیڈ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ ایکسٹرا بلیڈ جو تیز دار آپ نے بلیڈ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور سپیڈ سے آپ نے کاٹنا ہے، بالکل اس بلیڈ کا لیول سیدھا رکھنا ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر آپ ٹیڑھا کریں گے، ادھر ادھر کریں گے، یا مرغا ٹانگ ہلائے یا اس طرح کا معاملہ ہو تو کیل سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اور بالکل شروع سے نہ کاٹیں، تھوڑا سا آگے سے کاٹیں، ٹانگ کے جوڑ سے نہ کاٹیں، تھوڑا سا گیپ دے کے پھر کاٹ لیں۔ دوسرا دوستو طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بائک کی کلچ کی تار ہوتی ہے،
جو کلچ کے اس کے اندر وائر کے اندر جو تار ڈلتی ہے، لوہے کی تار ہوتی ہے، اس تار کے اندر بھی اس طرح بہت ساری تاروں کا رول بنا ہوتا ہے، اس میں سے ایک تار آپ نکال لیں۔ یہ بھی بہت زبردست طریقہ ہے، آسانی سے کیل کاٹ جاتا ہے۔ اس تار کو آپ دونوں سائڈ پہ لکڑی پہ اس طرح لپیٹ لیں، دونوں سائڈ پہ، ٹھیک ہے، اور اس لکڑی کی مدد سے، تاکہ آپ کے ہاتھوں پہ بھی زیادہ زور نہ پڑے، اور لکڑی سے جو اس کا لیول ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا، ایک برابر اس میں وہ چلے گا ہاتھ آپ کا، بڑی آسانی سے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ دوستو دو، اور پلاس سے بھی کچھ دوست کیل کو اکھاڑ دیتے ہیں، اس کا جو اوپر والا خول ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر آپ کو طریقہ آتا ہے تو آپ پھر کریں، ویسے آپ اس طرح کا طریقہ کار نہ کریں۔ آپ بلیڈ لے لیں آری والا، اس سے کاٹیں، یا پھر کلچ کی تار سے۔ یہ دو نئے بندے کے لیے یہ دو طریقہ کار بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک دو قطرے خون بھی نکل آتا ہے، اگر خون نکل جائے تو دوستو ہلدی جو ہوتی ہے، آپ ہلدی کو سرسوں کا تیل گرم کر کے پاس رکھ لیں، خون نہیں بھی نکلتا تو آپ پھر بھی یہ ہلدی اس پہ لگا دیں۔ اگر ایک دو قطرے خون نکلتا ہے، اگر اللہ نہ کرے زیادہ بھی خون نکلتا ہے، تو سرسوں کے آئل میں آپ ہلدی کو گرم کریں، گرم کر کے وہ ہلدی اس کیل پہ لگا کے اوپر کپڑے کی مدد سے پٹی بنا کے آپ ان کو باندھ دیں۔ ہلدی ایسی چیز ہے، یہ اس میں جو بھی درد وغیرہ ہے اس کو کھینچ لے گی، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر آپ طریقے سے کاٹیں گے تو مرغے کو درد نہیں ہوتا، لیکن ہلدی یہ ہے کہ سرسوں کا تیل آپ کو پتہ ہے جراثیم کش بھی ہوتا ہے، پائیوڈین بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ دیسی جو سرسوں کا تیل اور ہلدی ہے بہت زبردست چیز ہے۔ تو ہلدی آپ باندھ دیں، ایک آدھا دن وہ پٹی سی بدھی رہے، اور دوسرے دن آپ نکال دیں۔ مرغا انشاءاللہ آپ کا ویسے بھی نارمل ہوگا، اس پہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کا مرغا مادی کو کراس بھی ٹھیک کرے گا، اور اسے چلنے میں بھی دقت پیش نہیں آئے گی۔ موقع کی مناسبت سے ایک اور بات بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ بہت سارے دوستوں نے مرغوں کو لڑانے کے لیے رکھا ہوتا ہے، اصیل مرغوں کے وہ دوست کیل کاٹتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو بناتے ہیں، مزید نوکیلا کرتے ہیں، تیز کرتے ہیں، تاکہ مرغا لڑے اور دوسرے مرغے کو کیل کے ذریعے زخمی کر دے یا اس کو ہلاک کر دے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت پیاری مخلوق ہے، میں یہاں پہ اس چیز کو ایکسپوز کرتا ہوں۔ مرغوں کو لڑانے کا جو کام ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی بہت پیاری مخلوق ہے، اس کو شوق کے طور پہ رکھیں، خوبصورتی کے طور پہ رکھیں، اچھے اصیل رکھیں، پاکستان میں اچھے اصیل کو بڑھائیں، اور ان کو بالکل بھی نہ لڑائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ میں یہ شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ مرغوں کو لڑائیں نہ، ان کو صرف شوق کے طور پہ رکھیں۔ ٹاپے کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ آپ نے ایکسٹرا بلیڈ لینا ہے، تیز دھار بلیڈ ہو، آپ نے اس سپیڈ سے یہ عمل کرنا ہے، تیزی سے آپ نے یہ کیل کاٹ لینا ہے، اور جو بلیڈ کا لیول ہے اس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، تاکہ مرغے کے کیل اس کو ٹیڑھا نہ کٹے، اس میں سے خون وغیرہ نہ نکلے۔ دوسرا جو کلچ کی وائر ہوتی ہے، اس وائر میں سے آپ کو پتہ ہے اس طرح بہت ساری تاریں آپس میں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک تار کو آپ نے نکال دینا ہے، باریک تار کو نکال کے دونوں کونوں پہ ایک ایک لکڑی کا ٹوٹا لگا دیں، لکڑی کا پیس لگا دیں۔ اس لکڑی کے پیس دونوں سائڈ سے جب آپ لکڑی کو کھینچیں گے تو بڑی آسانی سے یہ کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خون وغیرہ نکل آتا ہے تو آپ سرسوں کا تیل گرم کر کے اس میں ہلدی ڈالیں، اس کو گرم کر دیں، وہ گرم گرم تیل، زیادہ گرم بھی نہ ہو، وہ آپ مرغے کے اس کیل پہ لگا دیں۔ اگر خون نکل رہا ہے، نہیں بھی نکل رہا تو آپ پھر بھی لگا کے پٹی باندھ دیں، وہ درد وغیرہ جو کچھ بھی ہوگا اس کو کھینچ لے گا۔ دوستو یہی میری آج کی آسان سی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی میری کسی دوست بھائی کسی بات کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے میرے چینل بیوٹیفل برڈز پی کے کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہے تو کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔